ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب اور تھوڑا اسکن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے پھل بیری کا علاج کیسے ممکن ہے, کیسے کیا جاتا ہے. اور اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک مت چلتی ہے کہ شاید کوئی مخصوص قسم کی مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے یا انڈا کھا لیا جائے تو یہ مرض یعنی کہ پھل بیری ہو سکتی ہے, اس میں کتنی سچائی ہے اور یہ ہم ڈاکٹر سے جانیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ کیا ہم اس کا علاج مکمل طور پر کروا سکتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کنول جواد. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر کنول, سب سے پہلے تو بتائیں ہمیں, تھوڑا سا کلیئر کریں, پھل بیری یا میلانوسائٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے پھل بیری جو ہے بیسیکلی وٹیلائگو کو کہتے ہیں. یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے, اسے برس بھی کہا جاتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم کے ڈفرینٹ پارٹس پر سفید نشان آنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کی اسکن کا کلر ہے اس سے لائٹر کلر آپ کی اسکن کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. موسٹلی یہ فیس پر, آئی لٹس پر, آپ کے ایئرز پر, آپ کے ہینڈز پر, ان بٹوین فنگرز یا پھر آپ کی باڈی میں کسی بھی پارٹ پر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پھل بیری ایک ایسی آٹو امیون ڈیزیز ہے, یعنی کہ آپ ہی کے جسم کا جو مدافعتی سسٹم ہے وہ نارمل سیلز کے اگینسٹ ہو جاتا ہے, اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے جو باڈی ہے اس کا جو نارمل پگمنٹ ہے, جو ہماری اسکن کا کلر ہوتا ہے, وہ لائٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. میلانوسائٹس جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ اس کی ٹریٹمنٹ کے پیٹرن میں آ جاتا ہے, لیکن برس, پھل بیری یا پھر وٹیلائگو یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بتائیں یہ ہوتا کیوں ہے, کیا وجوہات ہے؟ اور یہ جو مچھلی والی مت ہے کہ مچھلی کے بعد ہم اگر دہی کھا لیں, دودھ پی لیں تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن جب ہم باہر سے مچھلی کھانے جاتے ہیں تو وہ تو ہمیں رائتا ساتھ دیتے ہیں کھانے کے لیے, اور بہت سے لوگ میو اس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں, تو اس چیز میں کتنی سچائی ہے؟ یہ ایک مت ہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مچھلی کھانے سے آپ کو وٹیلائگو ہوتا ہے, بیکاز وٹیلائگو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ ہی کے جسم کی مدافعتی سسٹم کی وجہ سے, جیسے میں نے ابھی بتایا, اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, نارمل سیلز کے خلاف وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ وٹیلائگو ہو جاتا ہے. دوسرے فیکٹرز میں اس کے آپ کی جینز شامل ہیں. اگر آپ کی جینیٹکس میں, آپ کی فیملی ہسٹری میں وٹیلائگو ہے کسی بھی وجہ سے, تو یہ آپ کو ہو سکتا ہے. اگر آپ کی باڈی میں کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز ہے, جیسے بہت سارے لوگوں کو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت کامن ہے تھائرائڈ کا ایشو ہو جاتا ہے, جو کہ خود ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. اگر کسی کو ایلوپیشیا ہے, بال چھڑ کی بیماری ہے, وہ بھی ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. خدا نہ خواستہ کوئی کینسرس یا کوئی ایسا پرابلم ہے جو کہ آپ کے جسم کی مدافعتی نظام کو, آٹو امیون سسٹم کو خراب کر رہا ہے, تو بھی اس بندے میں ٹریگر ہو سکتی ہے یہ. اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی انجری ہوئی ہے, باڈی میں ہسٹری ہے, باڈی میں جینز میں موجود ہے لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں ہوا, کوئی آپ کو کسی قسم کی انجری ہوئی تو آپ کو ظاہر ہو سکتا ہے یہ. کوئی میڈیکیشنز ایسی ہیں جن کی وجہ سے وٹیلائگو اپیئر ہو سکتا ہے. آپ اگر بہت زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں تو وٹیلائگو آپ کو اپیئر ہو سکتا ہے. یہ سب ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں, یعنی کہ اس کو بڑھانے والے فیکٹرز ہیں, لیکن مین کاز اس کا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا آٹو امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ کے نارمل سیلز کے خلاف. اور اس کا جو اگر ہم کہیں کہ کاز کیا ہو سکتا ہے, تو یہ دیکھیں باڈی کا سسٹم ڈے بائی ڈے چینج ہوتا رہتا ہے. اگر آپ کے جسم میں امیونٹی کی کمی ہے, آپ میں ویکنیس ہے, لیکن یہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پور ہائیجین کی وجہ سے ہو گیا. ہاں آپ کی لو ڈائٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے, پور ڈائٹ کی وجہ سے ضرور ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کی جینز میں وٹیلائگو موجود ہوگا, برس موجود ہوگا, تو یہ ایکٹیویٹ ہو کے باہر آ جاتا ہے. مطلب اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ فش, جو ہم نے فش کے ساتھ مت بنائی ہوئی نہیں ہے, کوئی دہی سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. اور مچھلی کے بعد ہم دودھ بھی پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں, لیکن اگر گیپ کر لیں گے تو اٹ ول بی گڈ, بیکاز ڈائجیشن میں ایزی ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آئل کنٹیننگ ہوتی ہے, کوئی بھی آپ دیکھیں آئل والے کوئی کیپسول کھاتے ہیں, کوئی ایسی چیز لیتے ہیں, تو بہتر ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا گیپ کر لیں, تو اس کی ڈائجیشن, اس کی ابزارپشن ذرا اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر کنول یہ بتائیں کہ اس کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں پھل بیری ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کمپلیٹلی کیور نہیں کر سکتے زندگی بھر. اس کا علاج نہیں ہے؟ بالکل, اس کے علاج ہیں, اس سے آپ اپنے کمفرٹ زون میں آ سکتے ہیں, آپ اس کے سمٹمز کو سم ہاؤ کور کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں نے وٹیلائگو کو کمپلیٹلی ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ایڈوانس ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں, پاکستان میں بھی وہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں,
لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو پرماننٹلی ختم کر دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا کمفرٹ زون میں آنا چاہتے ہیں, بیکاز جس کو بھی وٹیلائگو ہوتا ہے, پھل بیری ہوتی ہے, اس کا لائف سٹائل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ سوشلی انیکٹیو ہو جاتا ہے, آپ کا جو کانفیڈنس ہے لائف کا وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ باڈی کے اوپر آپ کو پتہ ہے جیسے فیس پر ایک پمپل بھی آ جاتا ہے تو ہمارا کانفیڈنس شیک کر جاتا ہے, اس میں تو آپ کی باڈی پر سفید نشان آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ سوشلی اس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں کچھ اسٹارٹ ہم اسٹیرائڈ بیسڈ چیزوں سے کرتے ہیں, اگر کیونکہ یہ جو وٹیلائگو ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, ایک سیگمنٹل ہے, ایک نان سیگمنٹل ہے, ایک یونیورسل ہے. نان سیگمنٹل وہ ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ کامن ہے, وہ آپ کی باڈی کے دونوں سائڈس پر ایک ساتھ اپیئر ہوتا ہے. فار سپوز آپ کے ہاتھ پر ہوا اس پر تو اس پر بھی ہوگا. جو سیگمنٹل ہوتا ہے وہ باڈی کے کسی ایک اسپیسیفک پارٹ پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یونیورسل, یعنی کہ وہ آپ کی باڈی کے پورے پارٹس کو انوالو کر لیتا ہے. ایون آپ کے سر کے بال بھی تیزی سے سفید ہو جاتے ہیں, آپ کی آئی بروز, آپ کی لیشز, جہاں جہاں بھی بال ہے یا جہاں جہاں بھی اسکن ہے وہ سب سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسے ہم یونیورسل وٹیلائگو کہتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کون سا دیا جائے اس کنڈیشن پہ کہ آپ کی وٹیلائگو کس اسٹیج کی ہے. اگر انیشیل بالکل اسٹیج پہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم صرف اس کو ٹاپیکل کریمز اور کھانے والی میڈیسنز دے دیتے ہیں, سم ہاؤ ہم اسے کیور کر لیتے ہیں. کیسے انیشیل جو سٹیج ہے اس میں آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں, کیور ان اے سینس کہ ہم اس کو کافی حد تک روک سکتے ہیں, بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں, بٹ وہ کبھی بھی دوبارہ اپیئر ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کا ریکرنس نہیں ہوگا. باڈی کے اگر ایک پارٹ پہ ہم نے روک لیا فار سپوز کریمز لگا کے ٹریٹمنٹ دے کے, تو وہ باڈی کے کسی اور پارٹ پہ اپیئر ہو سکتا ہے. تو آپ نے انیشیلی اورل ٹریٹمنٹ سے اور لگانے والے ٹریٹمنٹ سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اگر وہ تھوڑی جگہ پر ہے تو, لیکن اگر وہ پوری باڈی پر پھیلنا تیزی سے ریپڈلی اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو سم ٹائم ہمیں اورل اسٹیرائڈس دینے پڑتے ہیں. ہمیں ان کو ٹیکرولمس, پیمیکرولمس, یہ سب وہ میڈیکیشنز ہیں جو ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں, جن کے کیمیکل نام میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ اسٹیرائڈ ہم لانگ ٹرم یوز نہیں کر سکتے. اسٹیرائڈ کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اسکن کو تھن کر دیتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کی آلٹرنیٹیو میڈیکیشنز کھانے اور لگانے والی یوز کر لیتے ہیں. لیکن اگر بات اس سے بھی نہیں بنتی تو اب ہم آ جاتے ہیں لیزرز پر. اس میں ہم یو وی بھی لیزرز یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر قبل اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, کالر ہے ان کا سوال لے لیں. جی السلام علیکم تسنیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. میم میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی, ڈاکٹر صاحبہ سے. جی میں سن رہی ہوں, بتائیے پلیز. میم یہ میری فیملی میں کوئی خارش کا ایشو چل رہا ہے کافی عرصے سے. خارش کا ایشو بہت زیادہ, ایسے چھوٹے چھوٹے دانے نکلنا منہ پہ ہو جاتے ہیں, جسم پہ ہو جاتے ہیں, خارش بہت ہوتی ہے. تھوڑی سی گرمی آتی ہے, تھوڑی سی دھوپ تک نکلنا شروع ہو جاتی ہے میم, تو ان کو پسینے کی وجہ سے جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میم پلیز اس حوالے سے مجھے کوئی بتا دیں آپ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو گرمی کی وجہ سے وہ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ کبھی کبھی ایسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دانے کے باڈی پر بھی اور آپ کے فیس پر بھی. تو آپ نے سب سے پہلے یہ نوٹس کرنا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے وہ دانے نکل رہے ہیں. ادھر وہ الرجی کی وجہ سے دانے ہیں یا کوئی ایکنی آپ کو اپیئر ہو رہی ہے. تو جو بھی کاز ہے پہلے اسے سارٹ آؤٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ گرمی کی وجہ سے نکلتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ شاور ٹائم اپنا 3 times a day کر دیں. آپ نے 3 مرتبہ شاور لینا ہے, صبح اٹھنے کے بعد, دوپہر میں جب کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے. جب بھی آپ شاور لیتے ہیں, شاور لینے کے فوراً بعد اپنی پوری باڈی پر کیلامائن لوشن اوور دا کاؤنٹر ہر میڈیکل سٹور پر دستیاب ہوتا ہے, آپ اسے لے کے اپنی باڈی پر لگا لیں. ایون آپ اسے فیس پر بھی لگا سکتے ہیں رات میں سوتے ہوئے اگر یہ الرجک آپ کو دانے نکل رہے ہیں تو. اور رات کو سوتے ہوئے کوئی بھی اینٹی ہسٹامن, اینٹی الرجی ٹیبلٹس اوور دا کاؤنٹر ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے, اور جیسے ہم یوز کرتے ہیں ریجکس ہے, زاراٹیک ہے, سافٹن ہے, اس طرح کی کوئی بھی ٹیبلٹ 7 days کے لیے رات میں آپ ڈیلی لینا شروع کر دیں. اور وہ خارش کا جو مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں پوری فیملی میں ایک دم سے ہونے لگ گیا. ہاں اگر پوری فیملی میں ہے تو مائٹ بھی کہ یہ جو ہم نے لاسٹ آپ کو یاد ہوگا ٹاپک ڈسکس کیا تھا اسکیبیز کا, کیونکہ اگر پوری فیملی میں ہے تو یہ اسکیبیز ہو سکتی ہے. آپ